ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. السلام 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 السلام. شاہ ذی شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 السلام. سبز دستار کو ان کے رخسار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو حسن معیار کو زلف خمدار کو السلام 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 السلام. ان کے اطوار کو اعلی کردار کو ان کے اطوار کو اعلی کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو السلام 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 السلام. ناز بردار کو ان کے غم خوار کو ناز بردار کو ان کے غم خوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو السلام 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 السلام. آمنا مائی کو آپ کی دائی کو آمنا مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 السلام. ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو السلام 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 السلام. آئیے یہ کشمکش ہے حکایت غم بیاں کروں میں کہاں سے پہلے. ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ابتدا میں کسی شاعر کو زحمت غزل سرائی دینا، یعنی اوپننگ بیٹسمین عزت دار کہلاتا ہے، اور مشاعرے میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمزور شاعر ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں. سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں. جنہیں اپنا سمجھتی ہیں انہی کی جان لیتی ہیں. سلیبیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں. ٹھہر جاتی ہیں پل بھر کے لیے سہنے گلستہ میں، بہاریں اب بھی دیوانوں کا کہنا مان لیتی ہیں. میں سب سے پہلے آج کے اس مشاعرے کے لیے گزارش کر رہا ہوں اسی مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر ڈاکٹر خالد نیّر سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے مشاعرے کا آغاز کریں. عرض کیا حضرات کہ دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو.
دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو، وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو۔ دلوں کو جیتوں وہ جادو سکھا گئی مجھ کو، وہ میری ماں تھی جو اردو سکھا گئی مجھ کو۔ میں اردو کا ہوں شیدائی، غزل کی شان والا ہوں۔ میں اردو کا ہوں شیدائی، غزل کی شان والا ہوں۔ محبت نام ہے میرا، میں ہندوستان والا ہوں۔ میں اردو کا ہوں شیدائی، غزل کی شان والا ہوں۔ محبت نام ہے میرا، میں ہندوستان والا ہوں۔ مطلب چند اشعار ملاحظہ کریں حضرات کے قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے۔ قید زندہ میں شہادت کے حوالوں میں رہے، اے وطن ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں رہے۔ اندھے قانون نے اندھوں سا تلاشا جن کو، اندھے قانون نے اندھوں سا تلاشا جن کو، وہ گناہگار تو آزاد اجالوں میں رہے، وہ گناہگار تو آزاد اجالوں میں رہے۔ حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، ذائقہ کچھ تو غریبوں کے نوالوں میں رہے۔ حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، حاکموں کم کرو مہنگائی کی کڑواہٹ کو، ذائقہ کچھ تو غریبوں کے نوالوں میں رہے۔ آپ تو ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، آپ تو زمانے کی ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ آپ تو زمانے کی ہر ہوا سے ڈرتے ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، رحمتیں انہی پر ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ وہ غرور والوں کو خاک میں ملاتا ہے، رحمتیں انہی پر ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے، منور صاحب، دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے سب باادب کھڑے ہیں منور کے سامنے۔ دنیا کے ایک عظیم سخنور کے سامنے سب باادب کھڑے ہیں منور کے سامنے۔ اور حضرات آئیے میں آخر میں چند اشعار ایک غزل کے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ ہر ایک ظلم کو بے جان کر دیا جائے، چلو کہ جنگ کا، چلو کہ جنگ کا اعلان کر دیا جائے، چلو کہ جنگ کا۔ قومی یکجہتی کے سلسلے کا مشاعرہ عالی مرتبہ سجو لالہ صاحب کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، شعر اکرام کے حوالے سے۔ ہماری سب کی ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، وطن کے واسطے قربان کر دیا جائے، وطن کے واسطے۔ ہماری سب کی ہے خواہش لہو کا ہر قطرہ، وطن کے واسطے قربان کر دیا جائے۔ میں ایک بار پھر شمع سخن کا رخ کرتا ہوں اپنے اس مشاعرے کی شاعرہ صبا بلرام پوری۔ صبا بلرام پوری کا نام لینے میں مجھے تکلف کیوں ہو رہا تھا کہ صبا کا جہاں سے تعلق ہے
وہ ہماری سسرال کا علاقہ ہے. تو بہت سی یادیں ایک دم سے جگمگا اٹھی. ہماری ظاہر سی بات ہے بھتیجی کے برابر ہوئی تو بہت سی پچھلی باتیں یاد آئیں. اکثر میں شادی میں نہیں جاتا ہوں تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا صاحب آپ فلاں شادی میں گئے نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یار اپنی شادی میں گئے تھے, آج تک پریشان گھوم رہے ہیں, اب دوسروں کی شادی میں کیا جاننا. تو بہرحال یہ کہ صبا چونکہ ہماری چہیتی بھی ہیں, ہماری بھتیجی بیٹی کی طرح بھی ہیں, اور اس وقت ملک کی ممتاز شاعرات میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی آواز میں جو ایک کتھئی پن ہے یا جو ایک عجیب سا کروندے کی جیسی جو کھٹاس کا جو ایک ہے لطف, اس سے مطلب یہ کہ آپ یقین کریں اگر آپ نے سنا ہو پہلے, اور جس طریقے سے وہ غزل کا اظہار کرتی ہیں وہ اللہ انہیں مطلب بچائے رکھے, ورنہ عام طور سے مشاعرے میں تماشا ہونے لگتا ہے, قوالی ہونے لگتی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں صبا بلرام پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کریں. 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتی ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. حاضر کرتی ہوں. اب ہوا راگنی سی لگتی ہے, رات بھی شبنمی سی لگتی ہے. اب ہوا راگنی سی لگتی ہے, رات بھی شبنمی سی لگتی ہے. آپ نے اپنا کہہ دیا جب سے, آپ نے اپنا کہہ دیا جب سے, زندگی زندگی سی لگتی ہے, زندگی زندگی سی لگتی ہے, زندگی زندگی سی لگتی ہے. بہت شکریہ عظیم, بہت بہت شکریہ. شکریہ عظیم, آپ نے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں سے مجھے نوازا. 4 مصرے اور پیش کرتی ہوں, اسی طرح آپ کی دعائیں چاہوں گی, پیش کرتی ہوں, حاضر کرتی ہوں, سماعت کیجیے گا. نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں, ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں. نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں, ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں. تیری تصویر کیا رکھی میں نے, تیری تصویر کیا رکھی میں نے, خوشبو آنے لگی کتابوں میں, خوشبو آنے لگی کتابوں میں, خوشبو آنے لگی کتاب. بہت شکریہ جی, میں حاضر کرتی ہوں. جی بالکل, آپ کا حکم میں حاضر کرتی ہوں, سماعت کیجیے گا. نیند آتی ہے جب بھی راتوں میں, ڈوب جاتی ہوں تیرے خوابوں میں. تیری تصویر کیا رکھی میں نے, تیری تصویر کیا رکھی میں نے, خوشبو آنے لگی کتابوں میں, خوشبو آنے لگی کتابوں میں. اور 4 مصرے اور پیش کرتی ہوں, سنیے گا. ہر سہیلی میری خدا کی قسم, مجھ سے ناراض دکھنے لگتی ہے. ہر سہیلی میری خدا کی قسم, مجھ سے ناراض دکھنے لگتی ہے. کیا ہوا ہے میری قلم کو صبا, کیا ہوا ہے میری قلم کو صبا, نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے, نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے, نام تیرا ہی لکھنے لگتی ہے. بہت بہت شکریہ عظیم, بہت نوازش. شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کی کہ آپ نے اپنی دعاؤں سے مجھے نوازا. بغیر کسی تمہید کے ایک غزل کے چند اشعار آپ تک پہنچاتی ہوں, مطلب بطور خاص سماعت کیجیے گا. کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا, کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا, کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا, کیا تھی میں تیرے پیار نے اور کیا بنا دیا.
नजर ने जुलेखा बना दिया, तेरी बस एक नजर ने जुलेखा बना दिया। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत बहुत नवाजिश, आपने मेरे मतले की हिफाजत कर ली। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। क्या थी मैं तेरे प्यार ने और क्या बना दिया, क्या थी मैं तेरे प्यार ने और क्या बना दिया, तेरी बस एक नजर ने जुलेखा बना दिया। कब से भटक रही हूँ तेरी आरज़ू लिए, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। कब से भटक रही हूँ तेरी आरज़ू लिए, मुझको भी तूने अपने ही जैसा बना दिया, मुझको भी तूने अपने ही जैसा बना दिया। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मान, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। जॉइंट पे बैक एक नूरामेंट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेकेवॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेकेवॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है।
اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ آج کے ہمارے اس مشاعرے میں اشوک ساحل بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے برادر عزیز چرن سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں بچر، ایک اور ہمارے برادر عزیز وجے تیواری بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 سندیں میرے پاس موجود ہیں آج کے اس اسٹیج کی گواہی کے لیے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں۔ آج کے اس مشاعرے میں، اس تاریخ ساز مشاعرے میں میں وجے تیواری کا استقبال ان مصروں سے کرتا ہوں کہ وحشت میں تار تار گریبان کر دیا، وحشت میں تار تار گریبان کر دیا، تہذیب کا اثاثہ بھی قربان کر دیا، یاران خوش مذاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب وجے تیواری سے کہ وہ آئیں اور اپنے اچھے اور بہترین کلام سے ہمیں نوازیں۔ سنیے، یقین کو اپنے وجود تو کر لو نکل کے وہم و گما سے پہلے، یقین کو اپنے وجود تو کر لو نکل کے وہم و گما سے پہلے، تم ہی کہو گے خدا ہے واحد جہاں میں دونوں جہاں سے پہلے۔ جو حسن والوں پہ لکھنے بیٹھے وجے تو ہر سو یہ شور اٹھا، جو حسن والوں پہ لکھنے بیٹھے وجے تو ہر سو یہ شور اٹھا، یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے۔ دوستو، ایک ساتھ سے کام لینا ہے، اس لیے اردو کی جو بات چلی ہے تو اردو کے حوالے سے ایک شعر مطلع کی زحمت سنیے گا۔ چرن سنگھ بلر صاحب بطور خاص پہلی بار آپ سنانے کا موقع مل رہا ہے کہ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی اشارہ کروں گا آپ کی طرف سے کہ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں، سیاسی دور کو تو جی حضوری کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا ہے، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی پیش کرتا ہوں۔ وفاداری تیرا کردار ہے تو مر غریبی میں، سیاسی دور کو تو جی حضوری کی ضرورت ہے۔ اردو کے حوالے سے خاص طور سے شعر کہ میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا۔ بڑے لوگوں کی دعوت میں فقیروں کی بھی شرکت ہے، امیر شہر کو شاید دعاؤں کی ضرورت ہے، میں ہندوستان کی بیٹی ہوں، اردو نام ہے میرا، مجھے فرقوں میں مت بانٹو، میرا مذہب محبت ہے۔ ایک شعر جو ہے سنجو لالہ صاحب کے لیے میں کہہ کے لایا ہوں مطلع کی زحمت سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر گئے جگنو کے حوالے مجھ کو، تیرگی دے گئے دکھلا کے اجالے مجھ کو، جام کو اس لیے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے۔ کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ آپ کیا کر گئے جگنو کے حوالے مجھ کو، تیرگی دے گئے دکھلا کے اجالے مجھ کو، جام کو اس لیے ہونٹوں سے لگا رکھا ہے، ہوش کا کیا ہے سنبھالے نہ سنبھالے مجھ کو۔ ایک مطلب اور ایک شعر کہ اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا
اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا، اسٹیج مت دیکھو میری طرف دیکھو، اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا، اگر آپ کو دل لگانا نہیں تھا ہمیں دیکھ کر مسکرانا نہیں تھا، تمہیں سب میرے نام سے چھیڑتے ہیں، جو یہ بات تھی تو بتانا نہیں تھا، تمہیں سب میرے نام سے چھیڑتے ہیں، جو یہ بات تھی تو بتانا نہیں تھا۔ اور دوستو 4 مصرے پر اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا کہ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میخانے چلے آئے، واہ۔ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میخانے چلے آئے، احباب سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے، مندر صاحب کو احباب سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے، بس آنکھ لگی اور یہ دفنانے چلے آئے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، پھر پڑھیے میاں، پھر پڑھیے، واہ، پھر پڑھیے۔ پھر شام ڈھلی پھر غم تڑپانے چلے آئے، پھر توڑ کے ہم توبہ میخانے چلے آئے، احباب سکون سے کیوں مرنے بھی نہیں دیتے، بس آنکھ لگی اور یہ دفنانے چلے آئے۔ اور دوستو میرے دوست احسان اور سہیل لوگوں کا سب کا آپ سب کا حکم ہے تو وہ سنا دیتا ہوں 4 مصرے جو ہے رمضان کے، کہ اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا، واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا، اپنے ایمان کو بیدار کیا ہو تو بتا، واقعی ہم سے کبھی پیار کیا ہو تو بتا، ماہ رمضان کی دعوت کے سیاسی مہمان روزہ رکھ کر کبھی افطار کیا ہو تو بتا۔ وجے تیواری صاحب نے واقعی مشاعرے کو عزت بخشی، میں اشرف ساحل کو بلا رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، شرکت کیجیے گا، کہ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ آدمی پیڑ ہی لگاتا ہے، پھل تیری رحمتوں سے آتا ہے۔ پھر 2 نازک مصروں سے آپ کے تیرے احساس پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی۔ واہ دوستوں شرکت کیجیے کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی، الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی، کہ بدن پر چیتھڑا اور اس پہ بھی نظریں زمانے کی، الہی حد بھی ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی۔ عرض کرتا ہوں کیا اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے، اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے، اذان سن کر بھی بیداری نہیں ہے، سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ واہ اچھا ہے، مطلب بہت اچھا ہے یار، اتنے اچھے مطلب پر اتنی کمزور بات آئے گی تو مجھے تو بیٹھ جانا پڑے گا۔ جی میں پیش کرتا ہوں کہ اذان سن کر بھی بیداری نہیں، واہ، سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، واہ، اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، ہمارا عشق معیاری نہیں۔ اچھا ہے، کیا اچھا ہے، واہ۔ کیا اذان سن کر بھی بیداری نہیں، سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اسے ملنے میں دشواری نہیں ہے، ہمارا عشق معیاری نہیں ہے، اب بدل دیتے ہیں محنت سے مقدر، ہمیں رونے کی بیماری نہیں ہے، بدل دیتے ہیں محنت سے مقدر، ہمیں رونے کی بیماری۔ آئیے جس موڈ میں آپ شعر سن رہے ہیں
मैं कोशिश करता हूं कि उसी मिजाज के चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करूं। बहुत नाजुक एहसास के चंद शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आपसे दस्तरस्ता गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ शिरकत कीजिए। मैं चंद शेर आपकी खिदमत में। हाँ सब